بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 دن کا جرگہ تھا جی ان کا، پی ٹی ایم والوں کا، پختون تحفظ موومنٹ، جو بنیادی طور پہ محسود تحفظ موومنٹ تھی، اور نقیب اللہ محسود جن کو راؤ انوار نے کراچی میں جب جعلی پولیس مقابلے میں مارا، تو اس وقت نقیب اللہ محسود کے سامنے کے حق میں یا اس کے خون کے حق میں کوئی بات کرنا جو تھا وہ ایک جرم عظیم تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کے بھائی نے وہ بات اس وقت کی، مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر ہم پہ پابندی لگی، ہم نے اس پہ ویلاگ کیے، اور کچھ عرصہ پہلے تک ان کے لیے، نقیب اللہ محسود کے لیے کیا جانے والا ہمارا ویلاگ، ہمارے دیکھے گئے ویلاگ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ 4-4.5 لاکھ اس کے ویوز تھے۔ اب تو خیر پروپیگنڈوں کے خلاف جب ہم نے ویوز کرنے شروع کیے تو وہ اس سے بھی زیادہ اوپر، ان کو 7 لاکھ مرتبہ، 7.5 لاکھ مرتبہ دیکھا گیا، لیکن کئی سال تک وہ ہمارا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ویلاگ رہا، ٹھیک۔ اور یہ جتنے بھی اس وقت افغانڈو ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے پے رول کے اوپر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق نہیں بخشی کہ وہ نقیب اللہ محسود کے قتل اور ناحق قتل کے اوپر آواز اٹھائیں، راؤ انوار گنڈے کے خلاف، قاتل کے خلاف۔ راؤ انوار جو کہ پختونوں کو کراچی میں قتل کر کے ان کی لاشوں کے ٹرک بھیجا کرتا تھا سوات اور فاٹا کے اندر، ہم نے اس وقت اس کو للکارا جبکہ ملک کا چیف جسٹس اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جایا کر۔ اس وقت ہم بہت اچھے تھے، کچھ لوگوں کی نظروں کے اندر اس وقت ہم بہت اچھے، ٹھیک ہے، اور ہم آزادی فکر کے مجاہد تھے کیونکہ ہم ان کے حق میں بات کر رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی پی ٹی ایم کے اندر یہ جو ٹرک کا کلینر رہا ہے، چلے کوئی جاب بری نہیں ہوتی، لیکن مینٹل لیول تو وہی ہوگی نا، ٹرک والی ہی ہوگی نا، کہ اپنا رستہ نکال کے نکل جائے۔ یہ موصوف جب تک منصہ شہود پہ نہیں آئے اور ان کی ولادت نہیں ہو گئی پختون ولی کی سیاست کے اندر، تب تک ہمیں وہاں سے بڑے بڑے گفٹ بھی آتے رہے۔ کالا، وہ میرا پسندیدہ ہے نا، وہ کالی سوگی جو ہوتی ہے، وہ کالی سوگی کے توڑے بھی آئے ہمیں وہاں سے اپریسیشن کے اندر کہ جی آپ بڑی بات کرتے ہیں۔ بھائی سو فار سو، جب وزیرستان، ساؤتھ کی بات کر رہا ہوں، ابھی نارتھ کی بات نہیں کر رہا، وزیرستان کے اندر آپریشن ہوا، لوگ ڈسلوکیٹ ہوئے، ہمارا یہ یوٹیوب چینل اس امر کی گواہ ہے کہ ہم نے پنجاب میں بیٹھ کے اس کے لیے سب سے زیادہ آواز بلند کی۔ بہت عرصہ تک میں نے جو سفید رنگ کی پرانی پختون ٹوپی ہوتی تھی، اب تو اس کا رنگ لال کر دیا انہوں نے، ہم نے وہ احتجاجاً ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کے اظہار کے لیے وہ ٹوپی پہن کے پروگرام کیے کہ ہم ان مظلوموں کے ساتھ۔ یہ تو ہو گیا اس کا پس منظر کہ یہ آج کے ویلاگ سے پہلے بتانا کیوں ضروری ہے، کیونکہ اب ہم جو ہے، ہم اب بھی اپنی جگہ پہ حق کے ساتھ کھڑے۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی یہ ٹرک کلینر جو ہے، ڈرائیور نہیں ہے، کلینر ہے بھائی، جان دے استاد ڈبل ہے، یہ جو ٹرک ڈرائیور سامنے آیا ہے، اس کے بعد ہمیں گالیاں پڑنی شروع ہو گئی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رضی صاحب آپ کو ذاتی طور پہ بتائیں کہیں گالی پڑی ہے؟ نہیں، پنجابی بغیرت ہے تو پنجابیوں کے اندر تو میں بھی آتا ہوں نا بھائی، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کو تیسری چوتھی پانچویں نسل ہو گئی ہے یہاں پہ رہتے ہوئے، اور اب وہ اپنا ان کو پشتو بھی بھول گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ پنجابی سیکھ چکے ہوئے ہیں، وہ بھی اس میں آتے ہیں، وہ بھی بغیرت ہوتے ہیں بقول پی ٹی ایم کے لوگوں، اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر چھا گئے، اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کو سپورٹ ملی پی ٹی آئی سے، کیونکہ ساتھ میں یہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا بنا ہوا ہے سیل، اور جو کہ کے پی حکومت کے قومی خزانے سے مہینے کے 25,000 اور 50,000 پیسے دیتا ہے، ان کیا کمپین چلانے والے وہ پختون یوتھ تھڑ اس کے ساتھ بھی منسلک تھے، تو لہٰذا کبھی وہ لال ٹوپی پہن کے آگے آ جاتے، کبھی وہ لال اور سبز ٹوپی پہن کے پی ٹی آئی والے بن جاتے۔ تو بنیادی طور پہ تو وہ پاکستانی بھی نہیں تھے نا، بیشتر ان میں سے افغانڈو ہیں،
اور افغانڈو جو ہیں وہ غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہیں. جن لوگوں نے پاکستان کو قبول کر لیا انہوں نے یہاں کے شناختی کارڈ بھی بنا لیے, پاسپورٹ بھی لے لیے, کاروبار بھی کر لیے. یہ وہ حرام خور ہے جو باقی بچے ہوئے جن میں کرنا زندگی کے اندر کچھ نہیں. یہ اپنے ہونے کا خراج آپ سے اور مجھ سے مانگتا ہے. چونکہ ہم ہیں تو لہٰذا ہماری قدر کی جائے, ہماری خدمت کی جائے, ہمیں گھر بیٹھے پیسے دیے جائے. اور پی ٹی آئی نے اس طرح کے حرامیوں اور حرام خوروں کی تعداد کے اندر کئی 100 گنا اضافہ کیا اپنے 11 سالہ دور اقتدار کے اندر. لیکن واپس آتے ہیں, وہاں پہ کیس یہ پیش کیا گیا کہ یہاں پہ بہت سارے آپریشن ہوئے ہیں. بھائی جان یہ آپ کو بھول ہے, وہاں پہ فاٹا کے اندر کم امپیکٹ آیا اس کا, یہاں پہ زیادہ ہے. فاٹا کے اندر آبادی دور دور ہے نا, پہاڑیاں, ایک پہاڑی پہ اب 10 بم مار دیں, ہو سکتا ہے کوئی ایک بھی بندہ جو ہے وہ زخمی نہ ہو. سر میرے لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر جو بم پھٹتا ہے نا اس میں 123 لوگ مارے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میرے فیصل آباد کے گول بازار کے اندر گھنٹہ گھر کے پاس جو بم پھٹتا ہے نا اس میں 80 لوگ مارے جاتے ہیں. آپ کے فاٹا کے اندر 40 بم پھوٹے ہوں گے تو چلو 2 لوگ مارے گئے ہوں گے نا, ٹھیک ہے نا. میرے یہاں پہ زیادہ نقصان ہوئی ہے, میری کیجولیٹی زیادہ ہوئی ہے. حکومت پاکستان کہتی ہے 154 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے. میں عرض کروں اس 154 ارب ڈالر میں سے 152 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارا نقصان ہوا, اہل سندھ کا, اہل پنجاب کا, یا شہروں کا, یا پشاور شہر کا نقصان ہوا ہوگا. یہ فاٹا شاٹا کا کوئی نقصان نہیں ہوا, پہلی بات, ٹھیک ہے نا. تو ہماری کیجولیٹیز بھی آپ سے زیادہ ہیں, ہمارے مسنگ پرسن بھی آپ سے زیادہ. نمبر 2, آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیجیے. ہم آپ کی طرح سیاپا فروشی نہیں کرتے, ہم اس کے لیے قانونی آپشنز آزماتے ہیں. میں وہ شخص ہوں جو آپ کے لیے بولتا رہا اور ماضی قریب میں بولتا رہا اور اس کی قیمت بھی ادا کی اور اپنی جاب کی شکل میں ادا کی. لیکن آج ذرا سیدھی بات ہو جائے نا, پنجابی بغیر, پنجابی کی وجہ سے یہاں پہ جنگ ہوئی ہے. نہیں سر, ہمارے گھر میں آپ سے زیادہ جنگ ہوئی. وہ ملک کی پالیسی تھی اور اس ملک کی پالیسی کے تحت پورے ملک کے اندر آگ لگی. ہم بھی اتنے وکٹم ہیں جتنے آپ. اس میں کوئی ہیرو بننے کی لوڑ نہیں ہے, کوئی مظلوم بننے کی لوڑ نہیں. ہم آپ سے زیادہ مظلوم, ہمارا آپ سے زیادہ نقصان ہوا ہے, ہمارے بیٹے زیادہ شہید ہوئے, ٹھیک ہے, ہماری بہویں زیادہ بیوہ ہوئی ہیں آپ کی نسبت. آپ کے ہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں. آپ کی نسل میں تو پیوندکاری ہو گئی نا, نیلی آنکھوں کی اور سنہرے بالوں کی. ہمارے ہاں تو کچھ ایسا نہیں ہوا, آپ کی تو پوری نسل ہی آگے سے تبدیل ہو گئی نا. پھر اس طرح کی باتیں بھی تو سنیں گے نا آپ جب اس طرح کی بکواسی اور روایات کریں گے. نمبر 2. نمبر 3 جناب, یہاں پہ پاک فوج جو ہے اس نے آپریشن جو کیے ہیں ان آپریشن کی وجہ سے یہ نقصانات ہوئے ہیں. جی نہیں, آپ مجھے بتائیے, تاریخ میں چلتا ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آئے سینٹرل ایشیا سے حملہ کرنے کے لیے, تو اس کے لیفٹیننٹ کون ہوتے ہیں, اس کے ساتھی کون ہوتے ہیں؟ آپ ہوتے ہیں بھائی. ہم تو آگے سے یا مزاحمت کرنے والے ہوتے تھے, یا شکست کھانے والے ہوتے تھے, یا قتل ہونے والے ہوتے تھے. یہ ان کے ساتھ تلواریں پکڑ کے آپ آیا کرتے تھے خیبر سے ادھر. یاد نہیں وہ جو کیا نام ہے اس کا, درہ خیبر ہی ہے نا, ہاں خیبر ایجنسی بھی ہے, وہاں سے آپ آیا کرتے تھے ان کے ساتھ نیچے لوٹ مار کرنے کے لیے, کیونکہ بھوکوں مار رہے ہوتے تھے. نمبر 1, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے, حتیٰ کہ گورے کی اسٹیبلشمنٹ بلاستا کالی کٹ یعنی کہ کلکتہ آئی ہے بر صغیر کے اندر, اور جیسے ہی اس نے اٹک کا پل کراس کیا آپ اس کے ہم رکاب ہو گئے. اور آپ کا طریقہ واردات بڑا یونیک. اب 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں, ایک حصہ حملہ آور کا ہم رکاب ہو جاتا ہے, دوسرا اس کو پہاڑی پہ کھڑے ہو کے وٹے مارنا شروع کر دیتا ہے, پتھر مارنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ جو ساتھ ہوتا ہے وہ بھی اپنا خراج وصول کرتا ہے, اپنا حصہ وصول کرتا ہے, اپنی ہڈی وصول کرتا ہے. وہ جو اس کے ساتھ کتا بن کے چل رہا ہوتا ہے حملہ آور کے خلاف, ٹھیک ہے. اور جو بٹے مار رہا ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کو پیسے دے چپ کروائے. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ کرزئی کا, اور میرا مطلب ہے کہ جو اس وقت حکمران ہیں ہیبت اللہ والے تحریک طالبان افغانستان, ان کی آپس میں تعلق کیا تھا, کوئی رشتہ داری تھی؟ چیک تو کریں نا. یعنی کرزئی انگریزوں ان کے ساتھ رل گیا امریکیوں کے ساتھ,
اور ادھر سے انہوں نے بٹے مارنے شروع کر دیے طالبان نے. اندر سے دونوں ایک ہی تھے, اندر سے پختون ولی تھے. یہ آپ لوگوں کا بہت پرانا طریقہ واردات ہے, رہا ہے. اچھا, اس پشتون جرگے کے اندر ایک یہ بھی تجویز پیش ہوئی کہ پنجاب میں سارے پشتون اپنے کاروبار بند کر کے یہاں پہ آ جائیں, جتنے ایسی جرگا فاٹا میں آ جائیں. تو وہ فوری طور پہ مقررین نے کہا یہ مسترد کی جاتی ہے. سونے کے بچڑوں کے پجاریوں سے اب دولت واپس لینے کی بات کر رہے, یا دولت کمانے کے ذرائع جو بھی جائز ناجائز ہے وہ واپس لینے کی کوشش کر رہے. وہ بھائی وہاں پہ انہوں نے پتہ نہیں کون کون سی ہیروئن بیچ کے, آئس بیچ کے, چرس بیچ کے دولتیں اکٹھی کی ہیں, اور جا کے جائیدادیں بنائی ہیں اور کاروبار شروع کیے ہیں, لیگل کاروبار. وہ ڈپارٹمنٹل سٹور کھولے. اب مطلب اس وقت جو ہے سینٹورس کے اندر, جو آپ اگر کبھی جائیں تو وہاں پہ جو ڈپارٹمنٹل سٹور کھلا ہوا ہے, پروویژن سٹور, جہاں پہ عام چیزیں ملتی ہیں عمومی, وہ ایک افغان شہری کا ہے. لیکن اس پختون ولی کو یہاں کا شناختی کارڈ بھی مل گیا, پاسپورٹ بھی مل گیا, اور وہ جو ہے وہ کاروبار کر رہا. یعنی دا سینٹرل امپورٹنٹ اینڈ سینسٹیو پلیس آف اسلام آباد, وہاں پہ جو سب سے بڑا سٹور کھلا ہوا ہے وہ افغان شہری کا ہے, جو کبھی بھی لیگلی پاکستانی نہیں تھا, اور نسلوں کی نہیں ہے, اسی کی نسل کی بات ہے. اس نے یہ پیسہ ظاہر ہے کوئی ہیروئن, کوئی آئس, کوئی چرس, کوئی افیم ہی بیچ کے اکٹھا کیا ہوگا نا, ورنہ ہوتے افغانستان میں کیڑے پودینے بغات میں. تو میرا مطلب ہے افغانستان میں کون سی, میرا مطلب ہے بوئنگ کی فیکٹریاں لگی ہوئی تھی یا ایئر بس کا اسمبلنگ پلانٹ لگا ہوا تھا, یہی ہیروئن بیچ کے اس نے بنایا ہوگا نا, چرس بیچ کے بنایا ہوگا, اور یہاں پہ آگے اس نے اس کو لیگل کور پہنا لیا. ایف بی آر ہمارا زندہ باد, پھر کہہ دینے ٹیکس نہیں لابتا. یعنی ایف بی آر کی ناک کے تلے ایک غیر ملکی شہری ان لیگلی کاروبار کر کے ٹیکس کما کے پاکستان سے واپس افغانستان بھیج رہا ہے, اور ایف بی آر کہہ رہا ہے کہ رضوان رضی ٹیکس نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, عمران شفقت نے 8 لاکھ روپے سے زیادہ کا ٹیکس جمع کروایا تو نوٹس پھر آ گیا. عمران شفقت صاحب جو ہے انہیں نوٹس پھر آ گیا, تو اس کے باوجود بھی جو ہے اس کو افغان شہری کو اسلام آباد کے سینٹورس کے اندر کاروبار کرنے, ٹیکس چوری کرنے اور پاکستانیوں کی جیبوں سے نکالا گیا پیسہ واپس لے جانے کی اجازت ہے. لیکن ابھی بھی پختونوں پہ بہت ظلم ہو, ٹھیک ہے نا, پختونوں پہ بہت ظلم ہو رہا. یہ سارا زیادہ وقت ہو گیا, میں نے اتنا وقت دینا نہیں تھا اس فضول موضوع کو. ان کا اصل مسئلہ ہے پیسہ. یہ پیسے کے اتنے بڑے پجاری ہیں, اتنے بڑے دوست ہیں. یعنی جس شخص نے 8 سے 10 سال تک افغانستان کے 5 لاکھ لوگوں کو دن کے 2 وقت, بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ, 5 لاکھ لوگوں کو دن کے 2 وقت کھانا کھلایا, پکا کے بقائد, اپنے پلے سے پیسے لگا, گندم پاکستان سے اور گوشت پاکستان سے لے جا کے. ٹھیک ہے, وہ شخص جب امریکہ کے آنے کے بعد وہاں سے نکلا, اس کا سارا سامان ان بغیرتوں نے لوٹ لیا. اس شخص کے جسم کے کپڑے تک اتروا دیے, اس کی جیبیں خالی کر دی. وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے پاکستان آنے میں کامیاب ہوا. دنیا کی بہت بڑی این جی اوز میں ان کا شمار ہو. ٹھیک ہے, اس دن ان کے بھی تذکرہ آپ سے کریں گے, ذکر کریں گے. یہ اتنے بے شرم لوگ جن کا آج تذکرہ مجھے کرنا پڑا, یہ احسان فراموش لوگ, یہ آ کے اب ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے. آپ ہمارے احسانات کا حساب تو چکا لیں پہلے, پھر ظلم کی بات میں کریں. اور میرا یہ یوٹیوب چینل رضی نامہ جو ہے اس امر کا گواہ ہے کہ آپ جا کے دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ ویوز کس کے آئے ہیں, تو ان کے ٹاپ 5 کے اندر نقیب اللہ محسود کی ویڈیو اب بھی, افغانستان کی ویڈیو اب بھی پڑی. لیکن یہ ساری ہمدردی کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. زندگی کے اندر بندہ سیکھتا ہے, ساری عمر سیکھتا ہے کہ آپ سے بڑا حرام خور اور احسان فراموش اس خطہ ارض میں نہیں, پوری کائنات کے اندر کسی ماں نے نہیں جانا. روپے کے اتنے عاشق ہیں کہ یہ روپے کے عشق میں جان دینا بھی قبول کر لیتے ہیں, خود کچھ کر دیتے ہیں کہ اتنے لاکھ روپے اور اتنے کروڑ روپے. آپ ہمیں انسانیت پڑھاتے, لے آئیو اپنا جرگائے تو چوک تک کے لیے اتنا ہی
اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.